السلام علیکم دوستو، محسن کہتے ہیں مجھے الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اسلام میں سب سے پہلے کس نے کیا کیا، یا اسلام میں دا فرسٹ ان اسلام کا ہم کرنے لگے ہیں۔ کافی اہم یہ ہے، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے سب سے پہلے وحی کون سی تھی، سب سے پہلے مؤذن کون سے تھے، سب سے پہلے خلیفہ کون سے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ان تمام کو اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام محسن اکرم ہے، الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ون لائنر ہے اس بارے میں، سب سے پہلی جو دا فرسٹ ریولیشن آف قرآن واز سینٹ ٹو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 5 آیات تھیں، یہ سورہ علق کی 5 آیات تھیں، 30ویں پارے کے اندر ہے سورہ علق۔ دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام واز خدیجہ دا پروفٹس وائف۔ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت حضرت خدیجہ تھیں، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ اماں خدیجہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ دا فرسٹ میل ٹو امبریس اسلام واز حضرت ابو بکر۔ سب سے پہلا انسان وہ کون تھا؟ وہ حضرت خدیجہ تھی۔ سب سے پہلے جو مرد تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو بکر ہی اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ 632 کے اندر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو سب سے پہلے جو خلیفہ بنے حضرت ابو بکر بنے 632 سے 34 تک، یعنی اسلام قبول کرنے والا پہلا مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دا فرسٹ ماسک ان اسلام واز بلٹ ان، کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء تھی۔ دس واز نیئر مدینہ۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء مدینہ کے قریب تعمیر ہوئی تھی۔ دا فرسٹ بیٹل ان اسلام واز بیٹل بدر۔ عام طور پہ لوگ ایک اور جنگ کا نام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ وہ ہے، لیکن بیٹل آف بدر ہی ایکنالجڈ جو جنگ ہے اسلام کی سب سے پہلی، وہ بیٹل آف بدر ہے۔ دا فرسٹ مارٹائر ان اسلام واز سمیہ بنت خیاط۔ اسلام کی پہلی شہید سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ دا فرسٹ کال ٹو پریئر اذان واز گیون بائی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اذان، پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دا فرسٹ فرائیڈے پریئر جمعہ واز اسٹیبلشڈ بائی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ کہاں پہ؟ ان مدینہ۔ پہلی جمعہ کی نماز مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبلش کی تھی۔ عام طور پہ اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی، جبکہ یہ غلط ہے۔ سب سے پہلی جو جمعہ کی نماز تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں پڑھی تھی۔ دا فرسٹ پلگریمیج، جس کو حج کہتے ہیں، پرفارمڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے فیئر ویل حج۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج حجۃ الوداع تھا۔ دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ واز اسٹیبلشڈ ان مدینہ۔ سب سے پہلی اسلامک اسٹیٹ مدینہ کے اندر اسٹیبلش ہوئی تھی۔ میں دوبارہ ٹائم لائن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیونکہ تھوڑی اہم ہے، اور بلکہ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ اہم ہے، پوری اسلامی ہسٹری اس پہ بیس ہے۔ 571 کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 610 کو ہجرت کر رہے ہیں، 610 کو بعثت ہو رہی ہے، 610 کو رسالت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 610 سے لے کے 12 سال تک یہ 571 کو پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکہ میں، تو 610 کو رسالت ملی، اور 622 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اور 632 کے اندر جو کیا ہے، 632 کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دا فرسٹ پرسن ٹو پبلکلی کال ٹو اسلام واز پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ دا فرسٹ ریولیشن بگن ود ورڈ اقرا۔ سب سے پہلی وحی کا آغاز اقرا کے لفظ سے ہوا تھا۔ دا فرسٹ ہجرہ مائگریشن واز فرام مکہ ٹو اباسنیہ، ایتھیوپیا جس کو کہتے ہیں، جہاں کا نجاشی تھا۔ ہم نے ہسٹری پوری کی پوری پڑھی ہوئی ہے۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ یعنی ایتھیوپیا کی طرف ہوئی تھی۔ دا فرسٹ قرآنک سورہ ریویل واز سورہ العلق، 30ویں پارے کے اندر ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اس کی 5 آیت نازل ہوئی تھی۔ دا فرسٹ پرسن ٹو لیڈ پریئر ان اسلام واز پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ سب سے پہلے جماعت کی نماز باجماعت یہ نماز کی امامت کرانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دا فرسٹ ریولیشن ٹو کمانڈ پریئر واز سورہ المدثر۔ سب سے پہلی آیت جو کہ پہلی بار جو حکم نماز پڑھنے کا آیا وہ سورہ المدثر کے اندر آیا۔ دا فرسٹ اسلامک کیلنڈر ایئر اسٹارٹڈ فرام ہجرہ ٹو مدینہ۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہوا تھا۔ کب ہم نے پڑھا، کب ہوئی تھی ہجرت؟ 622 کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں. The first treaty in Islam was Treaty of Hudaybiyah. اسلام کا پہلا جو معاہدہ تھا وہ حدیبیہ کا تھا. ہم نے تمام غزوات کے بارے میں ڈیٹیل اسی چینل کی پلے لسٹ کے اندر، اسلامک اسٹڈیز کی سیم پلے لسٹ کے اندر ہم نے تمام غزوات کے بارے میں کمپریہنسو ویڈیو بنائی ہوئی ہے. The first Quranic verse about charity was revealed in سورہ البقرہ. صدقہ کے بارے میں سب سے پہلی قرآنی آیت سورہ البقرہ کے اندر ہے. The first person to compile the Quran in book form was Caliph Abu Bakr. قرآن کو پہلی بار کتاب کی صورت میں جمع کرنے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. The first martyr in Battle of Badr was عبیدہ ابن الحارث. جنگ بدر کے پہلے شہید عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first woman to give charity in Islam was اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں پہلی عورت جس نے صدقہ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. The first person to build a member, also called pulpit, was the Prophet Muhammad peace be upon him. پہلا ممبر کس نے بنایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. The first person to lead the Eid prayer was the Prophet Muhammad peace be upon him. سب سے پہلے انسان جنہوں نے نماز عید کی امامت کرائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. The first person to be buried in جنت البقیع was عثمان بن مظعون. جنت البقیع میں پہلی تدفین عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. The first battle fought by Muslims after ہجرہ was Battle of Badr. ہجرت کے بعد مسلمانوں کی پہلی جنگ بدر تھی. The first person to accept Islam from Ansar was سعد بن معاذ. کافی اہم ہے، بہت بار پوچھا جا چکا ہے کہ انصار میں سے کون سا بندہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو انصار میں سب سے پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. And the first person to call the adhan was بلال ابن رابح. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، یعنی انہوں نے سب سے پہلے اذان دی تھی اسلام کے اندر. بلال حبشی، بلال بن ابن رابح. The first person to be appointed as a governor in Islam was عبیدہ ابن الجرح. اسلام میں پہلا گورنر حضرت عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے. The first Islamic university was established in Medina during Prophet's time. اسلام کی یونیورسٹی مدینہ میں، سب سے پہلی اسلام کی یونیورسٹی مدینہ میں نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قائم ہوئی تھی. The first person to write down the Quran was زید ابن ثابت. قرآن لکھنے والے پہلے شخص حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first person to lead the night prayer جس کو تہجد کہتے ہیں regularly was Prophet Muhammad peace be upon him. رات کی نماز تہجد کی پہلی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. The first person to perform the pilgrimage Hajj after Prophet's farewell Hajj was حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور یہی پہلے خلیفہ بھی تھے. ہم اس کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. The first person to be given the title of Khalifa Caliph was ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first Islamic coin was minted during the caliphate of عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا اسلامی سکہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکالا گیا تھا. The first person to be martyred in the Battle of Uhud was حضرت حمزہ ابن عبد المطلب. جنگ احد کے پہلے شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first person to be appointed as a judge قاضی in Islam was ابو موسیٰ الاشعری. اسلام میں پہلا قاضی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے تھے. The first person to lead the funeral prayer جس کو صلاۃ جنازہ کہتے ہیں was Prophet Muhammad peace be upon him. پہلی جنازہ کی نماز کی امامت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. The first person to be freed from slavery by Prophet Muhammad peace be upon him was بلال. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رابح جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ پہلے مؤذن تھے، یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کیا تھا.
The first person to memorize the entire Quran was حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مکمل حفظ کرنے والے پہلے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first person to lead the Muslim army in battle was Prophet Muhammad peace be upon him. مسلمانوں کی پہلی فوج کی قیادت کس نے کی تھی؟ پہلا انسان کون تھا؟ وہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. The first person to write a hadith was عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا حدیث لکھنے والا شخص حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The first person to build a well in Medina was Prophet Muhammad peace be upon him. مدینہ میں پہلا کنواں نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھودا تھا. The first person to give the خطبہ sermon in Islam was Prophet Muhammad peace be upon him. یعنی سب سے پہلے خطبہ کس نے دیا تھا اسلام کے اندر؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا تھا. The first person to be appointed a commander of an army by the Prophet Muhammad peace be upon him was Khalid bin al-Walid. پہلا فوجی کمانڈر اسلام کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقرر ہوئے تھے. The first person to be buried in the Prophet's mosque was عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسجد نبوی میں پہلی تدفین عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. The first person to be given the title of امیر المومنین, کمانڈر جو فیتھفل ان کا کمانڈر وہ کون تھے؟ وہ عمر ابن خطاب تھے. یعنی سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا. And we have already studied that Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the second caliph of Islam. The first person to be sent as a messenger before Prophet Muhammad peace be upon him was آدم علیہ السلام. نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا اسلام کا جو سب سے پہلا رسول تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھی. The first person to build the Kaaba was Prophet ابراہیم علیہ السلام. جس نے سب سے پہلے کعبہ بنایا تھا, بہت اہم ہے, بہت بار پوچھا جا چکا ہے, وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا. And last but not least that the first person to perform the طواف, جس کو circumambulation بھی کہتے ہیں, طواف کرنا, کسی چیز کے ارد گرد گھومنا کہلاتا ہے, یہ around the Kaaba was Prophet ابراہیم علیہ السلام. پہلا طواف خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا, اور انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر بھی کیا تھا.